دوستو آج ذکر کرتے ہیں مظفری سلطنت کے 8ویں سلطان سلطان محمود شاہ اول بیگڑا کے بارے میں۔ سلطان محمود شاہ اول بیگڑا نے 1458 سے 1511 تک گجرات پر حکومت کی۔ یہ سلطنت سن 1572 میں مغلوں کی گجرات پر فتح سے قبل تقریباً 200 سال تک قائم رہی۔ اس سلطنت کی بنیاد سن 1407 میں ان کے جد امجد سلطان ظفر خان مظفر نے رکھی۔ مصنف سدبتا مصرا کے مطابق گجرات کو عروج سلطان محمود شاہ اول بیگڑا کے دور میں ملا، جب یہ سلطنت مشرق میں مالوا اور مغرب میں خلیج کچھ کے علاقوں تک پھیل گئی۔ سلطان محمود شاہ اول کا اصل نام فتح خان تھا، جن کے والد محمد شاہ دوم گجرات کے حکمران تھے۔ والدہ بی بی مغلی سندھ کے سما حکمران جام جونہ کی بیٹی تھیں۔ نہ جانے یہ فیصلہ فتح خان کے والد کا تھا یا ان کی والدہ کا کہ زہر کے خلاف قوت مدافعت پیدا کرنے کے لیے سلطان محمود بیگڑا کو بچپن ہی سے اطالوی سیاح اور مہم جو لوڈوویکو ڈی ورتھیما نے لکھا کہ میرے ساتھی نے پوچھا کہ یہ سلطان اس طرح زہر کیسے کھا لیتا تھا، تو وہاں کے مقامی تاجروں نے جواب دیا کہ ان کے والد نے انہیں بچپن سے زہر کھلانا شروع کر دیا تھا۔ پرتگالی لکھاری باربوسا کے مطابق وہ زہر کی چھوٹی چھوٹی خوراک لیتے تاکہ اگر کوئی دشمن انہیں زہر دے کر ہلاک کرنے کی کوشش کرے تو انہیں کوئی جانی نقصان نہ پہنچے۔ یہ حقیقت ہے کہ لڑکپن میں محمود خان کو تحفظ کی ضرورت تھی۔ محمد شاہ دوم کی جلد موت کے بعد ان کے بیٹے اور فتح خان کے سوتیلے بھائی قطب الدین احمد شاہ دوم نے حکومت سنبھالی۔ قطب الدین کے فتح خان کے خلاف عزیم سے ڈرتے ہوئے بی بی مغلی نے اپنے بیٹے سمیت اپنی بہن بی بی مرکی کے ہاں پناہ لے لی اور اپنی بہن کی موت پر ان کے شوہر شاہ عالم سے شادی کر لی۔ قطب الدین کی 7 سال حکومت ان کی موت پر ختم ہوئی تو ان کے چچا داؤد خان نے باغ ڈور سنبھال لی، مگر چند ہی دنوں میں امراء نے انہیں نااہل کرتے ہوئے حکمرانی 13 سالہ فتح خان کو سونپ دی۔ وہ ابو الفتح ناصر الدین محمود شاہ اول کے نام سے سن 1458 میں سلطان بنے۔ خود کو سلطان البر اور سلطان البحر کا خطاب دیا۔ محمود خان نے اپنے دور حکومت کا آغاز اپنے سوتیلے بھائی کی بیوہ روپ مانجھری یا روپ متی، جن کے نام کی مسجد احمد آباد میں بھی ہے، سے شادی کی اور شروع ہی میں تختہ الٹنے کی سازش کا پتہ چلنے پر پھانسیوں اور خون ریزی سے آغاز کیا۔ انہیں بیگڑا پکارے جانے کے پیچھے برڈ کی تاریخ گجرات اور مرات احمدی کے مطابق 2 وجوہات رہی ہیں۔ ایک یہ کہ ان کی مونچھیں بیل کے سینگوں کی طرح تھیں اور ایسے بیل کو بیگڑو کہا جاتا تھا۔ دوسری یہ کہ انہوں نے 2 قلعے فتح کیے تھے، 1472 میں گرنار کا جونا گڑھ اور 10 سال بعد چمپانیر کا پاوا گڑھ۔ گجراتی زبان میں 2 کے لیے بے کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور قلعے کے لیے گڑھ، یعنی 2 قلعوں پر قبضے سے وہ بے گڑھا مشہور ہوئے جو کثرت استعمال سے بیگڑا بن گیا۔ مورخین کہتے ہیں کہ بیگڑا بہادری، مذہبی جذبے، انصاف اور دانش مندانہ اقدامات سے گجرات کے بادشاہوں میں اعلیٰ مقام پا گیا۔ مرات سکندری میں اراضی کی ملکیت کا تسلسل بیگڑا کا ایک اہم اقدام تھا۔ سفر اور تجارت اس کی حکمرانی میں محفوظ تھے۔ فوجوں کے لیے سود پر قرض لینا منع تھا۔ ضرورت مند فوجیوں کو ان کی ضروریات کے مطابق رقم دے دی جاتی جو ان کی تنخواہ سے مقررہ قسطوں میں وصول۔ محمود کے دور حکومت میں کچھ تاجر عراق اور خراسان سے گھوڑے اور دیگر سامان فروخت کے لیے لا رہے تھے کہ انہیں سروہی کی حدود میں لوٹ لیا گیا۔ بادشاہ نے ان سے ان کے گھوڑوں اور سامان کی قیمت تحریری طور پر مانگی اور اپنے خزانے سے رقم ادا کی اور سروہی کے راجہ سے یہ رقم جبراً وصول کی۔ سلطان محمود گجرات کے تمام بادشاہوں میں سے سب سے بہتر تھے۔ اپنے عدل و احسان، تمام شرعی قوانین کی تعظیم اور ان کی پابندی کی وجہ سے وہ بہت مشہور و معروف رہے۔
اپنے دور کے سب سے کامیاب بادشاہوں کی طرح محمود بھی ایک فاتح اور ایک مؤثر حکمران تھے۔ سندھ میں مقامی سرداروں کے ہتھیار ڈالنے کو قبول کرنے اور انہیں راہ راست پر لانے میں محمود خان کا بہت بڑا کردار رہا۔ عبد الغنی باجیر کی تحقیق ہے کہ امن کی بحالی کے لیے وہ تیسری دفعہ 1505 میں بڈھیسر پر حملہ آور ہوئے اور وہاں گھمسان کی لڑائی ہوئی اور سلطان فتح یاب رہے۔ محمود نے دوارکا کو اس لیے تباہ کیا کہ وہاں عازمین حج کو لوٹنے والے بحری قزاقوں کو پناہ دی جاتی تھی، اور انہوں نے پرتگالیوں کے خلاف بھی ایک مہم کی قیادت کی جو ناکام رہی۔ محمود نے کوئی رسمی تعلیم حاصل نہیں کی تھی، لیکن فن اور ادب کی سرپرستی کی۔ اطالوی سیاح ورتھیما محمود کے بارے میں لکھتے ہیں کہ سلطان کے صبح اٹھنے پر 50 ہاتھی ان کی تعظیم کرتے ہیں، اور جب وہ کھانا کھاتے ہیں تو 50 یا 60 قسم کے باجے بجتے ہیں۔ ان کی مونچھیں اتنی لمبی ہیں کہ وہ انہیں اپنے سر پر اس طرح باندھتے ہیں جیسے عورتیں اپنے سر کے بال باندھتی ہیں۔ ان کی سفید داڑھی ہے جو ان کی ناف تک پہنچتی ہے۔ وہ دیکھنے میں انتہائی باروب اور خطرناک حکمران ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ ہر روز زہر کھاتے ہیں، تاہم یہ نہ سمجھیں کہ وہ اس سے اپنا پیٹ بھرتے ہیں، بلکہ وہ اسے ایک خاص مقدار میں کھاتے ہیں۔ کسی کی جان لینا چاہتے تو اسے برہنہ حالت میں اپنے سامنے لاتے اور پھر کچھ پھل اور جڑی بوٹیاں کھاتے۔ جب چباتے چباتے ان کا منہ بھر جاتا تو وہ ان سب جڑی بوٹیوں کو اس شخص پر پھینک دیتے جسے وہ مارنا چاہتے تھے، اور وہ شخص آدھے گھنٹے میں مردہ ہو کر زمین پر گر جاتا۔ ورتھیما کہتے ہیں کہ سلطان کے پاس 3-4 ہزار ایسی عورتیں تھیں جس کے ساتھ وہ سوتے تھے، اور وہ عورتیں صبح مردہ پائی جاتی، اور اسی طرح وہ ہر روز نئے کپڑے چنتے اور استعمال شدہ کپڑے جلا دیے جاتے۔ وہ اتنے زہریلے ہو گئے تھے کہ اگر ان کے ہاتھ پر مکھی یا کوئی چیز بھی بیٹھتی تو وہ فوراً مر جاتی، اور بہت سی وہ عورتیں جن کے ساتھ وہ سوتے تھے اسی وجہ سے مر گئیں۔ تاہم انہوں نے ایک ایسی انگوٹھی بھی رکھی ہوئی تھی جسے ان کے ساتھ لیٹنے والی عورت لیٹنے سے پہلے منہ میں رکھتی تو اس پر اس زہر کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ کیمبل لکھتے ہیں کہ خلیل خان کے علاوہ جو ان کے جانشین ہوئے، محمود کے 3 بیٹے تھے، محمد کالا خان، اپا خان اور احمد خان۔ کالا خان اپنے والد کی زندگی ہی میں وفات پا گئے۔ دوسرے بیٹے اپا خان ایک امیر کے حرم میں جاتے پکڑے گئے اور سلطان نے انہیں زہر دینے کا حکم دے دیا۔ تیسرے بیٹے احمد خان کو خداوند خان نے سلطان محمود کی زندگی کے دوران تخت پر بٹھانے کی کوشش کی۔ یہ سب لڑکے اس کی بیوی روپ متی میں سے تھے۔ ناشتے میں سلطان 2 کپ شہد اور پگھلا ہوا ½ کلو مکھن اور 150 اعلیٰ معیار کے کیلے کھاتے تھے۔ ورتھیما لکھتے ہیں کہ سلطان کی روزانہ کی خوراک لگ بھگ 35 سے 37 کلو گرام تک ہوتی تھی، جو گجرات میں 1 من کے برابر ہوتا ہے۔ اگر کبھی سلطان کا پیٹ نہ بھرتا تو وہ 5 کلو کے قریب خشک چاول سے بنا میٹھا کھاتے۔ محمود خان بیگڑا دن میں بہت کھانا کھاتے تھے، پھر بھی رات کو ان کے پلنگ کے دونوں طرف مختلف اقسام کے کھانے رکھے ہوتے تاکہ بھوک لگنے کی صورت میں وہ انہیں کھا سکیں۔ اتنا سب کچھ کھانے کے باوجود سب مورخ گواہی دیتے ہیں کہ محمود خان بیگڑا ایک کسرتی جسم کے مالک بادشاہ تھے۔